میرا یہ خیال تھا، اور چونکہ پچھلے دنوں میں کچھ خبریں بھی چلی کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ ہے، فلاں کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، فلاں نے دیا، تو میں نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی کہ میں جو بھی تازہ ترین صورتحال ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کروں، میں لوگوں سے بات کروں، وہ لوگ جو کہ جن کے رابطے ہیں پاکستان کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ سے، یہ بات کھل کے ہمیں کرنی چاہیے۔ سارا نظام صدر ہے، فوج کی اعلیٰ قیادت چلاتی ہے، سارا اختیار ان کے پاس ہے، نظام حکومت کے وہ مالک ہیں، وہ اس ملک کے مالک و مختار ہیں۔ ہم آئین کی، قانون کی، اصولوں کی بات جو بھی کر لیں، ہمیں جو سچ ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر آئینی ہے۔ جو بھی فوج کا کنٹرول ہے، اس سے ملک کبھی آگے نہیں جا سکتا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا بڑے احترام کے ساتھ اپنے چند سینئرز کا نام لے کے کہ ان کا یہ ویو پوائنٹ ضرور ہے، اور بالکل نیک نیتی سے ان کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ فوج اور سویلین سیٹ اپ مل کے معاشی ترقی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ میں نے کل اور میں نے سہیل وڑائی صاحب کا بھی ذکر کیا کل ان کے کالم کا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر جو منیر ہیں، جسٹس منیر، وہ فیصلہ نہ دیتے تو پھر بھی ہونا وہی تھا جو ریاست چاہ رہی ہے، اور ریاست نے اپنی مرضی ہی کرنی تھی، اور ریاست کو چلنے دینا چاہیے۔ تو میں ایک پوائنٹ کہنا بھول گیا، وہ بھی آپ کو کہہ دوں اور پھر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ سوچ اس لیے بھی غلط ہے کہ یہ بات پاکستان ٹوٹنے سے پہلے کی ہے۔ آج کے دن ہمیں مطالعہ پاکستان والی ریاست بتائی گئی، ریاست سے مراد بنگلہ دیش تھا جو آج بنگلہ دیش ہے۔ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کسی حد تک مل کے آپ کہہ لیں، اصل لوگ تو وہ تھے، اکثریت میں تو وہ تھے، پاکستان بنانے والے تو وہ تھے، ریاست پاکستان کی تشکیل کرنے والے، اس کو جنم دینے والے تو وہ بنگال کے لوگ تھے جو آج بنگال میں رہتے ہیں۔ آپ لوگ تو صرف باتیں کرنے والے اور مفادات حاصل کرنے والے لوگ تھے۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ اگر جسٹس منیر نے روکا ہوتا اور ایک ریاست کی تشکیل کی طرف بات گئی ہوتی تو کبھی بھی ثانیہ پاکستان نہ ہوتا۔ یہ سارے جج جو ہیں یہ پاکستان توڑنے کے بھی اسی طریقے سے ذمہ دار تھے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی یا کوئی اور لوگ یا کوئی سیاستدان اگر کوئی ذمہ دار تھے، یہ سب کے لوگ سب کے سب برابر کے شریک تھے۔ لیڈنگ رول صرف اسٹیبلشمنٹ کا تھا کیونکہ اختیار ان کے پاس تھا۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو بھی غلط کر رہی ہو، آئین اور قانون کے سے ماورا ہو، ایک عدالت کا لازمی طور پہ فرض ہوتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلے۔ یہی چیز، آئین اور قانون کی یہی حکمرانی ریاستوں کو مضبوط کرتی ہے، کمزور نہیں کرتی۔ انتہائی ادب سے سہیل وڑائی صاحب کی خدمت میں یہ پوائنٹ عرض کرنا تھا۔ جو لوگوں کا میڈیٹرز کا کوئی بھی کسی بھی اسٹیج کے اوپر کوئی رابطہ جو ہے اور جو فوج کی قیادت سمجھتی ہے آج کے دن، وہ بنیادی طور پہ وہ یہی بات ہے جس کا تذکرہ پہلے لوگ کر بھی چکے ہیں، میں اس کو تفصیل سے ون بائی ون ڈسکس کرتا ہوں۔ پاک فوج کی جو قیادت ہے اس وقت موجودہ، وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان بطور ایک شخص، بطور ایک انڈیویجول جو ہیں، وہ ان کی شخصیت جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، ان کی شخصیت کے اندر خامی ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ وہ ایک لیڈر کے رول کے لیے موزوں ہی نہیں ہے، وہ پاکستان کی قیادت کرنے کے لیے جو ہے وہ موزوں شخصیت نہیں رکھتے، ان کی شخصیت میں فلاز ہیں۔ یہ پہلا موقف ہے، پہلا آرگومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے اس ایکشن کو کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، اور ہم الیکشن میں پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ آگے نہیں آنے دیں گے۔ اور یہی جو باتیں آپ نون لیگ کے حواریوں سے سن رہے ہیں آج کل کہ جو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس چیز کو کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن کو رگ کیا جائے تاکہ وہ نہ ہو سکے، جو پاکستان کے سچے صحافی رپورٹ کر رہے ہیں۔ سچے صحافی سے مراد جس طرح انصار عباسی صاحب نے مسلسل رپورٹ کیا اور کل بھی لکھا کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف صاف ظاہر ہے واضح طور پہ جیت جائے گی۔ تو یہ نہیں ہونے دیا جائے گا، نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد وہ لوگ، وہ طاقتور حلقے اور وہ طاقتور لوگ بھی ہیں جو فوجی جنرلوں کے ساتھ مل کے ان کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی شخصیت میں ایسا فلا ہے کہ وہ بیٹر ڈیسیژن میکنگ کر ہی نہیں سکتے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اس چیز کو بیان کریں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر شخص کے مخالف بن جاتے ہیں اور ذاتی دشمنی کی حد تک چلے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے مخالفین کو سیاست کے اندر بھی، شعبہ صحافت کے اندر بھی فکس کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے وہ ایک حد سے آگے گئے۔ جب مجھے یہ بات پائے گی تو میں نے یہ سوال پوچھا، میں سمجھ رہا تھا کس طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو میں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ جی میری معلومات کے مطابق اور تصدیق شدہ معلومات کے مطابق یہ جو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں بندے کو فکس کرنے کی کوشش کی گئی، یہ تو پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی۔
اگر وہ نہیں بھی تھی، اگر وہ بالکل سامنے کھل کے نہیں بھی تھی تو بیک پہ وہ تھے، تو ان کا کہنا تھا نہیں، عمران خان کی وجہ سے بھی، ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشر تھا، اور انہوں نے مسلسل پریس کیا کہ یہ چیزیں ہوں، جن میں سے بہت ساری چیزیں غلط تھیں جو کہ آئین اور قانون سے متصادم تھی۔ آئین اور قانون کا ان کا کہنے کا مطلب نہیں ہے، اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے میں بیان کرتا ہوں، وہ اس طریقے سے بات کو آئین اور قانون کا حوالہ دے کے کیوں کہہ رہے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، میں اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے آپ کو کلیئر کر دوں، جو بھی لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا، انلیگل کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی، تو ان کو جسٹیفیکیشن لینے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے چند اچھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ اب وہ اچھی چیزوں کا مطلب یہ کہ آپ ان کی تعریف شروع کرتے ہیں اچھی چیزوں کی، نہیں، اوور آل نظام غلطی کی طرف اور تباہی کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کرتے ہیں۔ مثال آپ کو ایک دے کے میں دوبارہ واپس آتا ہوں کہ جب پاکستان میں 90s کے اندر پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں، بہت سارے شعبوں میں ترقی بھی ہوئی، بہتری بھی آئی، لیکن سب ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک سفارش کا کلچر، ایک بیڈ گورننس کا کلچر اور میرٹ کے قتل کا کلچر جو ہے فروغ پایا۔ پاکستان کی بڑی بڑی کارپوریشن میں، چاہے وہ پی آئی اے ہو، ریلوے ہو، پاکستان ٹیلی ویژن ہو، ریڈیو پاکستان ہو، پی آئی اے ہو، بہت سارے ادارے جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کی گئیں، سفارشوں کے اوپر بھرتیاں کی گئیں، پولیس کے اندر بھرتیاں کی گئیں، غلط طریقے سے کی گئیں، جو کہ صاف ظاہر ہے کہ ایک سیاہ باب ہے ہماری سیاست کا۔ تو جب جنرل مشرف آئے، اب کوئی بھی شخص جنرل مشرف کی تعریف نہیں کر سکتا، جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں جنرل مشرف کا کتنا بڑا مخالف رہا ہوں، ہمیشہ سے میں نے بطور صحافی فیکٹس کی بنیاد کے اوپر ان کے اقدامات کو، ان کے معاملات کو غلط کہا ہے اور غلط رپورٹ کیا ہے، فیکٹس کی بنیاد پہ رپورٹ کیا ہے، ان کی کرپشن کو رپورٹ کیا ہے، ان کے مالی معاملات کو رپورٹ کیا ہے۔ لیکن جب جنرل مشرف کی حکومت آئی، انہوں نے تمام شعبوں میں بالکل میرٹ کے اوپر بھرتیاں کی۔ اب کیا یہ بات انہوں نے کوئی بڑے اچھے اور نیک نیت سے کی؟ نہیں، وہ جسٹیفیکیشن پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی، لوگ ان سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، ہیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر چند لوگ جن کو انصاف ملتا ہے، اس سے ان کی، آپ کہہ لیں کہ ان کے لیے ایک سپیس پیدا ہو جاتی ہے، ان کی کچھ سپورٹ بیس پیدا ہوتی ہے کہ یار چلو، باقی ان کے دور میں انصاف تو نہیں مل رہا تھا، ابھی انصاف تو ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی چیز ہوتی ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ڈکٹیٹرشپس کے دور میں آنے والے ججز جو ہیں وہ ڈکٹیٹر کو فائدہ پہنچاتے ہیں سیاسی کیسز کے اندر، جو روٹین کے نارمل عام عوام کے کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں، باقی جج وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ خیر، اس کا مقصد ان دونوں باتوں کا ہرگز جو لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں وہ جان رہے ہیں، ہرگز کسی ڈکٹیٹر کے اپوائنٹ کیے ہوئے کسی جج کو یا اس کی کسی ڈکٹیٹر کے موو کو سپورٹ کرنا نہیں ہے۔ یہ سسٹم جو ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ کا، یہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے، بربادی لاتا ہے۔ خیر، میں فوج کے بیانی کے اوپر آتا ہوں۔ فوج یہ سمجھتی ہے، اس وقت کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان واپس اقتدار میں آ جاتے ہیں تو بھی وہ پہلی بات تو ایک چیز میں کر لیں، یہ والا پوائنٹ میں کرنے سے پہلے، کہ ان کو کسی اور سے پرابلم نہیں ہے۔ ویسے یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ شاہد محمود قریشی سے، شفقت محمود سے، شیریں مزاری تو خیر اب چھوڑ گئی ہیں، یا جو بھی ٹاپ کے نام آتے ہیں، کیا کسی اور سے بھی کوئی پرابلم ہے؟ ان کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو پرابلم صرف ایک شخص سے ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ اچھا، یہ ویسے ہمیشہ ہوتا ہے، جب بھی یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ ہوتے ہیں تو یہ -1 پہ آتے ہیں، اس ایک بندے میں پرابلم ہے۔ تو یہ میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں کچھ نکلوا سکوں جہاں سے مجھے پتہ لگے کہ نہیں، یہ تو مطلب ہے کہ کوئی اور بندے کا بھی کوئی پرابلم ہے۔ تو ان کو پرابلم صرف اور صرف عمران خان کی ذات سے ہے۔ اچھا، وہ کہتے کیا ہیں کہ اگر یہ دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو جس طرح کہ آپ نے کوئی تاثر دیکھا ہوگا چند کالموں میں، چند تحریروں میں، کہ جی فوج کے خلاف ہوں گے اور یہ اور وہ، تو وہ یہ بات نہیں کہتے۔ فوجی قیادت یہ بات نہیں کہتی کہ جی پی ٹی آئی اگر کوئی فوج کے خلاف بھی ہوگی اور کوئی، اس سے ہمیں کوئی فرق پڑے گا۔ وہ سمجھتی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، کوئی خلاف ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ حکومت میں ہے یا نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، وہ مطلب جو دلیل دیتے ہیں، جو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں، تو فوج یہ کہتی ہے جی وہ ڈلیور ہی نہیں کر سکتے، ان میں ڈلیور کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، جو مجھے کہا گیا میں آپ کو ایز اٹ از جانبداری سے رپورٹ کر رہا ہوں۔ اس میں جو چیزیں غلط ہیں آپ اس کے اوپر بالکل بات کریں، ان پوائنٹس کے اوپر آپ ثبوت سے، دلیل سے، آرگومنٹ سے اس کو رد کریں۔ وہ کہتے ہیں یہ ڈلیور ہی نہیں کر سکتے۔ اب ڈلیور کیسے نہیں کر سکتے، ان سے پوچھا جائے جی کیا مطلب ہے کہ وہ جتنی پچھلی گورنمنٹس نے کام کیا تھا، کووڈ کے باوجود جو ہے وہ کام تو چلتا رہا، اکانومی نے اس طرح تو کلیپس نہیں کیا جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت کے درمیان پچھلے 1.5 سال میں تباہی اور بربادی ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے اندر ویژن نہیں ہے،
ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے نیشنل ریفارم کا، اور ان کی جو ایک کیپیسٹی، ایک لیڈرشپ کا ایک ویژن ہوتا ہے آگے لے کے چلنے کا، قوم کو اکٹھا ملا کے، اس وقت قوم کو یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ایگزیکٹلی کہ اس وقت قوم کو کسی ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو سب کو ملا کے ساتھ لے کے چل سکے. تو یہ والی چیز تو عمران خان صاحب میں بالکل ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ بہت ہی خطرناک اور خوفناک ہوں گے، اور یہ بات کو بار بار وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس طرح کا کوئی خدشہ یا خطرہ نہیں ہے کہ کوئی 9 مئی جیسے اور واقعات ہوں گے یا وہ اس کو لے کے وہ کریں گے. بلکہ یہ چیز شاید بعض لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ دلچسپی کا امر ہو کہ میری جن سے بھی بات ہو رہی تھی میں نے بار بار یہ کہا کہ دیکھیں اگر کوئی کسی طرف سے کوئی معافی وغیرہ مانگی جاتی ہے، کیونکہ کل پرسوں بھی ایک ذکر کیا گیا کہ جی معافی مانگ لی جائے 9 مئی کے حوالے سے، تو مجھے یہ بڑا واضح انداز میں بتایا گیا کہ نہیں معافی والا معاملہ 9 مئی والا معاملہ ہے تو صحیح ایک حوالے سے، لیکن یہ بنیاد نہیں ہے. مطلب مجھے جس بندے نے بھی یہ بات کہی ہے، جن صاحبان نے بھی، انہوں نے یہ بات بڑے واضح انداز میں کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی سے پہلے بھی ہماری یہی سوچ تھی. یہ سب سے دلچسپ بات تھی میرے لیے، کیونکہ بعض لوگ اس چیز کا بار بار یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ نہیں یہ سارا کوئی 9 مئی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو مطلب 9 مئی نہ بھی ہوتا نا تو یہ کم ہونا ہی ہونا سی جو بھی ہونے جا رہا ہے کہ آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دینا تھا. انہوں نے آج کے دن تک ان کی یہی حکمت عملی ہے. بنیادی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی شخصیت میں فلاز ہیں، ان کی شخصیت مکمل نہیں ہے. مجھے پوری طرح خود بھی اس بات کی سمجھ نہیں اس بات سے کیا مراد ہے، بہر جو کہا گیا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. شخصیت جو ہے اس کے اندر ایسے فلاز ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتے. بطور پولیٹیکل لیڈر ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی. وہ نظام کے لیے خطرناک ہوں گے اگر وہ اب آ جاتے ہیں، تو وہ اکٹھے لے کے نہیں چل سکیں گے، ملک کلیپس کر جائے گا. اور اچھا ایک چیز اور بھی کہ اس چیز کا وہ ذمہ دار نہیں سمجھتے. یہ بھی میں نے کوشش کی جانچنے کی اپنے طور پہ کہ کیا عمران خان کو اس ساری جس صورتحال سے ملک گزر رہا ہے اس کا وہ ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے بالکل. اچھا یہ بات ہے، وہ ذمہ دار بالکل نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اوور آل جو بھی ہمارے معاملات چلتے رہے ہیں ماضی میں، مختلف فیکٹرز ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، جس میں ایک فیکٹر آ کے عمران خان کا بھی اس میں کنٹینیوٹی جو ہے وہ رہی، اس میں کوئی اس کو بہتر کرنے کی یا کوئی ریولوشنری کوئی چینج لانے والی جو کوئی چیز ہو سکتی تھی وہ نہیں بھی ہوئی. نمبر 1 اور نمبر 2 یہ چیز پتہ لگ گئی کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ نظام کو یکجا کر کے، منظم کر کے، بہتر کر کے، ایک لیڈر کے رول کے طور پہ، ایک ویژنری کے رول کے طور پہ پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنے والی جو بات ہے یہ ان کے اندر نہیں ہے. ان باتوں سے کیا مراد ہے؟ ان باتوں کے ایک نقطے کے اوپر میرا کیا ویو پوائنٹ ہے وہ میں نے نہیں دیا. میں نے آپ کو اوورال کہہ دیا کہ میں ان باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں کوشش کروں گا پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی بات کروں، جو ان کا موقف ہے وہ کل نہیں تو 1-2 دن کے بعد وہ آپ کے سامنے رکھوں. جو میں خود سوچتا ہوں وہ میں رکھوں. ایک آخری نقطہ میں بیان کر کے میں یہ ختم کرتا ہوں بات کو کہ اس سارے میں یہ بات ختم ہو گئی. جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، جو میری بات ہوئی ہے ملٹری کا جو ایک ذہن تھا عمران خان کی شخصیت کے بارے میں کہ ان کو کیوں نہیں الیکشن لڑنے دینا. الیکشن لڑنے دینے سے، نہ لڑنے دینے سے مراد یہی ہے کہ اگر وہ لڑنے بھی دیں گے تو کچھ کرنے نہیں دیں گے، ان کو پاور میں نہیں آنے دیں گے، اقتدار میں نہیں آنے دیں گے. الیکشن میں کس طرح سے ہوگا میں نے ابھی 2 پروگرام پہلے اس بارے میں عرض کیا. اس پروگرام کو کوئی خاص ٹریکشن نہیں ملی. اس میں نے پورا جو ان کا ایک روڈ میپ، ایک پورا پلان تھا کچھ نہ کچھ نشستیں دینے کے حوالے سے اور کتنی دینے کے حوالے سے، میں نے اس حوالے سے بھی باتیں کی ہیں. وہ بھی یقیناً جن لوگوں نے دیکھا ان کی یادداشت میں ہوں گی. لیکن ابھی جو ہے یہ میں نے اپنی چیزیں سامنے رکھ دی تو میں اپنی بات کو کنکلوڈ اس چیز سے کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا بھی زیادہ ماما پاکستان کا نہیں بننا چاہیے. جتنے وہ مامے ہیں یا جتنے سنسیئر ہیں ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. الیکشن لڑنے دیں اور یہی سوچ کے لڑنے دیں. میں نے تو یہ بھی عرض کیا تھا ایک پروگرام کے اندر کہ اگر پی ٹی آئی والے بھی سارے جیت گئے تو اگر وہ چاہیں کہ حکومت نہیں بننی، کسی اور کی بننی ہے، تو وہ تو اس وقت بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کرتے ہیں، صاحب ذرا کیا ہے. تاریخ ہماری یہی بتاتی ہے، فوج اتنی طاقتور ہے. کل انصار عباسی صاحب نے یہی لکھا کہ جو لوگ اس طرح سے سوچ رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی ریئل ڈائنامکس، پاور پولیٹکس کی ڈائنامکس ہیں کیا. تو میرے خیال میں جب بھی آپ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں نا تو دا بیٹر وے یہ ہوتا ہے کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے لوگوں کو استعمال نہ ہی کریں. آپ آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں، بہتری کی راہ خود بخود نکل آتی ہے. آپ کا بہت شکریہ.